کھانے اور سونے کے آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کھانے اور سونے کے آداب کے حوالے سے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کھانے کے آداب سے۔ ہمارے دین میں جو کھانے کے آداب کے حوالے سے تعلیمات دی گئی ہیں ان میں سے پہلی تعلیم یہ ہے، پہلی گائیڈ لائن یہ ہے کہ انسان کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ضرور دھو لے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اپنا ہاتھ یعنی صاف صفائی کرنے کے بعد ہاتھوں کی، اور ایون اگر منہ کو بھی دھو سکتا ہے تو منہ کو بھی دھوئے یا منہ کو بھی صاف کر لے تاکہ گندگی منہ سے پیٹ میں نہ جائے۔ دوسری چیز جو ہے، دوسرا ادب جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ہم کھانے کا آغاز جو ہے بسم اللہ کے نام کے ساتھ کریں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کھانے کے لیے کھانا کھانا شروع کرے یا کھانے کا آغاز کرے فَلْيَقُلْ بسم اللہ، تو وہ بسم اللہ کہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ بھول جائے، یعنی اگر بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے تو پھر جب اس کو یاد آئے تو وہ کیا پڑھے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اسی طریقے سے ہمارے دین کے اندر یہ بھی ایک ہمیں گائیڈ لائن دی گئی کہ انسان کیا کرے کہ دائیں ہاتھ سے جو ہے نا وہ کھائے اور پیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، اس کی وجہ سے دائیں ہاتھ پہ نہیں، کوئی چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے نہیں کھا سکتا، تو پھر وقتی طور پہ عذر کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس چیز کی بھی ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ اہمیت دی گئی، اور اس کو یعنی رہنمائی فرمائی گئی کہ انسان جب بھی کھائے تو وہ کھائے جو اس کے سامنے ہو، جو اس کے لیے آسان ہو، جہاں تک ریچ کرنا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، آپ نے ایک لڑکے کو تعلیم دی اور آپ نے اس کو رہنمائی فرمائی یہ کہتے ہوئے کہ اے غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اسی طریقے سے وکل مما یلیک، جو تمہارے سامنے ہے، جو اتنا آسان ہے وہ کھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی برتن میں کھایا جا رہا ہے تو آپ اس کے آگے سے اٹھا کے چیزیں کھائیں، نہیں، جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے ادھر سے ہی آپ کو تناول کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی رہنمائی فرمائی گئی کہ جب بھی ہم کھائیں تو ہم بیٹھ کے کھائیں۔ ہاں، عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کے بھی کبھی کبھی کھایا جا سکتا ہے اگر عذر ہو، ہاں اگر عذر نہ ہو تو پھر بیٹھ کے کھانا چاہیے، یہ ہمارے دین نے ہمیں ادب سکھایا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں جو کھانے کے بعد کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ کہنا یا اللہ کی تعریف کرنا اس کے بعد یا اللہ کا شکر کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جس سے ہمارے دین نے منع کیا کھانے کے دوران، یہ تو آداب تھے جن چیزوں کا حکم دیا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے منع کیا گیا یا جس سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان کھانے کے لیے بیٹھے تو ہمارے دین نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ انسان بیٹھ کے یعنی ٹیک لگا کے کھائے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے کھانے والا نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے یہ بھی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فل پیٹ بھر کے کھانے کو ناپسند فرمایا۔ ہاں، کبھی کبھی کھایا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانا یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو کھاتے وقت 3 حصے اپنے پیٹ کے رکھنے چاہیے، ایک حصہ ہو جو کھانے کے لیے مختص ہو، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے ہو۔ ان ادر ورڈز ایک حصہ ہمیں خالی بھی رکھنا چاہیے۔ فل پیٹ بھر کے ہمیشہ کھانا یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ اور آخری چیز جس چیز سے ہمارے دین نے بہت منع کیا وہ یہ ہے کہ پھونک مارنا، چاہے وہ گرم ہو کھانا، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک ماری جائے، ویسے ہی سانس لینا برتن کے اندر، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب آتے ہیں ہم نیند کے آداب کے حوالے سے۔ کچھ ہمارے دین نے نیند کے آداب کے حوالے سے اور اٹھنے کے حوالے سے کچھ ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کیا جائے، وضو کر کے انسان سوئے، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان جب لیٹے تو دائیں جانب یا دائیں سمت اپنے جسم کو رکھ کے وہ لیٹے۔ دوسری چیز یہ ہے، ہمارے دین نے بتایا کہ جب بھی وہ کرے تو جو بستر ہے اس کو جھاڑ لے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی بندہ اپنے بستر کی طرف لیٹنے کے لیے آئے، اس کی طرف لیٹنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بستر کو خوب جھاڑ لے، کیونکہ اس میں حکمت ظاہر ہے کہ بعض اوقات کچھ حشرات ہوتے ہیں، کوئی جانور وغیرہ، موذی کوئی جانور نہ ہو جو اس کے اندر موجود ہو، یا سانپ وغیرہ، یا اسی طریقے سے کوئی اور کیڑا شیڑا جو انسان کو بعد میں تکلیف دے سکے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، آیت الکرسی کی تلاوت کرے، سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، اور اس طریقے سے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو پڑھے اور اس سے اپنے اوپر دم کرے یا رقیہ کرے۔ سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر یہ پڑھ کے پھونکا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ بھی منع فرمایا گیا کہ
انسان پیٹ کے بل نہ لیٹے، یعنی الٹا منہ ہو کے نہ لیٹے، اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ نے دعا بھی سکھائی کہ لیٹے وقت انسان دعا پڑھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اور اسی طریقے سے جو آخری بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرے، یعنی دعا پڑھنے کے بعد انسان دائیں جانب جب لیٹے تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے اس طرح لیٹے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، یا دائیں سمت پہ یا دائیں طرف آپ دائیں پہلو پہ آپ لیٹتے، اور یہ دعا فرمائی اللہم بسمک اموت واحیا، یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے، پہلے بھی دعا گزر گئی۔ اور اسی طریقے سے جب انسان اٹھے تو اس وقت کیا کرے؟ کس دعا سے اٹھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔